بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب ہم مارکیٹ میں فروٹ لینے کے لیے گئے تب میں نے وہاں سردیوں کے دنوں میں پیدا ہونے والی بے موسمی سبزیاں گرمیوں کے دنوں میں دیکھیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ سردخانوں میں رکھ کر سٹور کی گئی تھیں اور اب مارکیٹ میں لائی گئی ہیں، لیکن جب میں نے انہیں ہاتھ لگا کر چیک کیا وہ بالکل تازہ تھیں۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ آج کل کھیتوں میں پلاسٹک وغیرہ کے لمبے لمبے خیمے سے بنا کر وہاں ان سبزیوں کے مطابق درجہ حرارت پیدا کر کے بغیر موسمی سبزی حاصل کی جاتی ہے۔ لہٰذا میں نے ایک بغیر موسمی سبزی خریدی اور گھر آ کر اسے جب کاٹا تو اتنا فرق ضرور محسوس ہوا کہ اپنے موسم میں وہ نرم و ملائم ہوتی ہے اور اب ذرا سخت تھی، اور جب پکایا گیا تو ذائقہ بھی وہ نہ تھا جو اصل موسم میں ہوتا ہے، بلکہ ذائقہ اصل سے کم تھا۔ سوچتا ہوں کہ جس طرح یہ سبزی اپنے موسم کے علاوہ کسی اور موسم میں خود بخود بن تو وہ گئی، لیکن ملائمت اور ذائقے میں ویسی نہ بن سکی جیسی کہ اپنے اصل موسم میں بنتی۔ اسی طرح وہ بڑے ہوتے ہوئے بچے جن کو دین سیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین انہیں مدرسوں کی بجائے اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں، پھر وہ اپنی جیب خرچ سے دینی کتب خریدتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں ایک اچھی خاصی لائبریری بن جاتی ہے، اور وہ بڑے جن کو جوانی کی عمر میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ بھی اپنے طور پر دینی محافلوں سے، دینی چینلز سے اور دینی کتب سے بہت سارا دین سیکھ لیتے ہیں۔ ان سب کی مثال بے موسمی سبزی کی طرح ہوتی ہے۔ ان کا رنگ یعنی ظاہری حلیہ علماء کی طرح ہوتا ہے، باطن کے بھی سچے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بے موسمی سبزی دور سے دیکھنے میں موسمی رنگت والی اور کٹی ہوئی اندر سے بھی موسمی سبزی کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن ان میں موسمی سبزی کی طرح خوشبو، نرمی اور ذائقہ کی خود اعتمادی نہیں ہوتی۔ جبکہ وہ بچے جو مدرسوں میں علماء کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر کے عالم دین بنتے ہیں، وہ موسمی سبزی کی طرح تمام خوبیوں والے ہوتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں تو اعتماد سے، وہ کسی سوال کرنے والے کو دینی جواب دیتے ہیں تو اعتماد سے دیتے ہیں۔ مدرسوں میں استادوں کے زیر سایہ اور گھروں میں پڑھنے والے کتابیں بے شک ایک جیسی پڑھیں، لیکن اگر ایک شخص پودوں کی دکان پر جائے اور وہاں سے ایک ہی نسل کے 2 سیبوں کے پودے خریدے اور انہیں جا کر اپنی زمین میں وقفے وقفے سے لگا دے اور پھر ایک کی خوب نگرانی کرے، اسے کھاد ڈالے، پانی دے اور سپرے کرے اور اس کی کاٹ چھانٹ کرے، اور دوسرے کو صرف آسمانی بارش کا پانی ملے اور زمین سے نمکیات وغیرہ ملتی رہیں، تو ان دونوں کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا۔ وہ پودا جسے استاد ملا وہ خوبصورت حسن والا بھی ہوگا اور زیادہ پھول اور زیادہ میٹھے پھل دینے والا بھی ہوگا، اور اس کے پھل سپرے کی وجہ سے جراثیم سے پاک ہوں گے، اور اس کے پھل مارکیٹ والے بیچنے کے لیے بھی خریدیں گے۔ جبکہ دوسرے پودے کا حال یہ ہوگا کہ وہ کم خوبصورت ہوگا اور کم پھول دینے والا اور کم میٹھے پھل دینے والا ہوگا، اور چونکہ اس کے پھلوں کو سپرے نہ کیا گیا اور وہ ایک جنگلی پودا بن گیا، اس کے پھل بھی مارکیٹ والے کم ہی لیں گے۔ بس مدرجہ بالا باتوں سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ دینی کتب پڑھ لینے اور علماء کی باتیں سن لینے سے بندہ عالم مفتی نہیں بن جاتا، لیکن ہم ایسا دیکھتے سنتے ہیں
اور فتویٰ دینے کا اختیار تو ایک حافظ، امام مسجد اور عالم کو بھی نہیں ہوتا، اور یہ اختیار مفتی کے پاس ہوتا ہے، اور ہم نہ حافظ، نہ قاری اور نہ امام مسجد اپنے کتابی علم کے بل بوتے پر مسائل بتاتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی صحیح سنی عالم کی کتاب سے جواب پڑھ کر سنا دیا جائے اور اپنی طرف سے کچھ نہ ملایا جائے تو یہ ٹھیک ہوگا، لیکن پھر بھی وضاحت کے لیے کسی مفتی صاحب سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے کہ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام کا ادب کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔